الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آپ سب دوستوں کے لیے البلاغ چینل کی طرف سے میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور سائنس میں ایک نیا عنوان شروع کیا ہے، وہ ہے قرآن کریم اور علم النفس۔ قرآن کریم اور علم النفس، یہ مصنف ہیں محمد عثمان نجاتی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس کا میں تعارف کرا چکا ہوں۔ تو اسپریچول ڈیسیزز کیا ہیں؟ وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کے بیماریوں کے لیے قرآن پاک کے اندر شفا ہے۔ تو بہت سارے روحانی بیماریوں کے تعلق سے ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں، خاص طور پر تکبر اور حسد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ قرآن پاک کی روشنی میں تکبر اور غرور والوں کا کیا انجام ہوا، اس میں قارون کا، قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون اور بہت سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ تکبر کے ریزنز کیا ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جن سے انسانوں کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے، اور خاص طور پر اس بک میں بھی، اس کتاب کے اندر بھی کچھ اہم باتیں لکھے ہیں، اور خاص طور پر اس کتاب کے اندر کچھ حوالے جات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک سائیکیاٹرسٹ ہے جس کا نام جنگ کرل، اس نے کتاب لکھی ہے ماڈرن مین ان سرچ آف اے سول۔ آج ماڈرن مین جو ہے روح کی تلاش میں ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ اور ایک کتاب ایڈلر آلفریڈ، انڈرسٹینڈنگ ہیومن سائیکالوجی۔ ہیومن سائیکالوجی کیا ہے، ہیومن ایٹیٹیوڈز کیا ہیں، ہیومن بیہیویئر کیا ہے، یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اور مورس نے اور چارلس نے کتاب لکھی ہے، وہ بھی انٹروڈکشن آف سائیکالوجی اینڈ ادر سائیکیاٹرک پرابلمس۔ یہ سارے بکس کا حوالہ ہمیں اس کتاب کے اندر ملتا ہے، اور ان کے کوٹیشنز بھی ہمیں اس کتاب کے اندر ملتے ہیں۔ تو آج وہ کیا ریزنس ہیں جس سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے؟ پہلا جو ہے وہ علم کی بنیاد پر انسانوں کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، عبادتوں سے انسانوں کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تیسری چیز مال کے سبب۔ چوتھی چیز جاہ و منصب، عہدہ، اقتدار۔ پانچواں حسب و نسب۔ چھٹواں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں۔ ساتواں حسن و جمال پر تکبر۔ اور آٹھواں طاقت اور جوانی پر تکبر ہوتا ہے۔ یہ سارے ریزنز سائیکیاٹرسٹ بھی ان کے پرابلمس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے، یہ سائیکیاٹرک پرابلمس کو، یہ روحانی بیماریوں کو جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اس کا سلیوشن کیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ پہلا جو یہاں پر ذکر کیا گیا، علم کی بنیاد پر انسانوں کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ آج جو ہے یہ ایکسپلوژن آف نالج ہے، نالج کا ایک ایکسپلوژن ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد
انسانوں کے معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گئے. انسانوں کے معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. انسان علم تو حاصل کر لیا ہے، مگر جس طریقے کا علم حاصل کرنا تھا اس طریقے سے علم حاصل نہیں کیا. قرآن پاک میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو رب کے نام کے ساتھ پڑھو. اگر رب کا خوف نہیں ہے، اگر رب کا تعارف ہمیں نہیں ہے، تو ہمارے علم میں بھی علم کی بنیاد پر تکبر پایا جاتا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ آج کا دور جو ہے یہ گیلیکسیز کی تلاش میں ہے. گیلیکسیز میں کیا کیا چل رہا ہے، گیلیکسیز میں ریسرچ کر رہا ہے انسان. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. آج کے علوم کا تعارف علامہ اقبال نے اس طرح کیا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ستاروں کے اندر، گیلیکسیز کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اس پر انسان ریسرچ کر رہا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں زیادہ امپرومنٹ ہو گیا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. میری فکر کیا ہونی چاہیے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے. انسان مقصد زندگی کو بھول گیا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. شعاؤں کو کیسے کیپچر کرنا، سورج کی شعاؤں کو کیسے کیپچر کرنا. ہاؤ سولار ریز کین بی کنورٹڈ انٹو ادر فارمز آف انرجی، دوسری انرجی میں کیسا کنورٹ کرنا، یہ آرٹ تو انسان جان لیا. مگر جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. ہماری زندگیوں کے اندر اتنا ڈپریشن ہے، اتنا ٹینشن ہے، اتنی تاریکی ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ اسے سحر یعنی اجالا بنانے ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے. ڈپریشن کا شکار ہو گیا انسان، مگر سولار ریز کو کیپچر کرنے کا آرٹ جان لیا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. حکمت پر حکمت، پیترے بازی انسان، اس کی دولت کو کیسا میں سمیٹنا، اس کی دولت کو کیسا میں غڑپ کرنا، یہ آرٹ تو انسان جان لیا. مگر میرا کس چیز میں نفع ہے اور کس چیز میں نقصان، ضرر کے معنی نقصان، آج تک انسان ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. ڈیسائیڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اڈاپشن، عمل جو ہے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے انسان. آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. علامہ اقبال نے کیا تصویر کھینچی ہے آج کے علوم پر. تو انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کرتا جا رہا ہے، مگر خدا خوفی کا ماحول چلا گیا. آج ایک انٹلیکچوئل کہتا ہے کہ آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر مورل ویلیوز، ایتھکس اینڈ morality پوری طرح سے غائب ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک کنٹری کا ڈسٹرکشن انہی علوم کی بنا پر ہو رہا ہے. جتنا انسان جو ہے نا علوم حاصل کر رہا ہے، اتنا ہی ڈسٹرکشن کی طرف بھی جا رہا ہے. انہی علوم کے ذریعے سے انسان جو ہے نا نقصانات اٹھا رہا ہے. ذرا غور فرمائیں. ایک انٹلیکچوئل نے یہ بات کہی، ٹو ڈسٹروائے اینی نیشن یو وونٹ ریکوائر اینی میزائلس اور اٹامک بامس، جسٹ ریموو دا ایتھکس، مورل ویلیوز اینڈ morality فرام دا ایجوکیشن سسٹم. کنٹری خود بخود نقصان میں چلا جائے گا. وہ لکھتا ہے، پیشنٹس ڈائی ایٹ دا ہینڈس آف سچ ڈاکٹرس، بلڈنگس کولیپس ایٹ دا ہینڈس آف سچ انجینئرس، ہیومینٹی از لاسٹ ایٹ دا ہینڈس آف سچ ریلیجیس اسکالرس، economy is lost at the hands of such accountants and economists, justice is lost at the hands of such judges. تو علوم کا انبار ہے، مگر اسی ججز کے ہاتھوں جسٹس کا قتل ہو رہا ہے. پیشنٹس انہی ڈاکٹر سے مر رہے ہیں، بلڈنگز کولیپس ہو رہے ہیں انہی انجینئر سے. تو یہ ہے آج کی علوم. تو
یہ دور جو ہے ایکسپلوژن آف نالج ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد، مگر انسان کو بھول گیا۔ تو جتنے علوم علوم زیادہ سے زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کے اندر تکبر آ رہا ہے، تکبر کی بیماری۔ ایک ملک دوسرے ملک پر اٹیک کرتا ہے اور معصوموں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا جاتا ہے اسی اٹامک بام کے ذریعے سے۔ یہ ہے آج کے علوم۔ تو انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس علم کی بنیاد کے اوپر۔ دوسرا جو ہے وہ عبادتوں سے بھی تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر، جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور ریاکاری خود نمائی میں انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ خود نمائی ریاکاری بھی ایک اسپریچول ڈیزیز ہے، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ عبادتوں میں تکبر، غرور، اور جتنا انسان عبادت کرتا ہے دوسرے لوگ اسے حقیر دکھنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ایک واقعہ ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ رات میں ایک مسافر خانے میں قیام کرتے ہیں۔ باپ بیٹے دونوں تہجد کو اٹھتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، یہ لوگ تہجد کو نہیں اٹھ رہے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے یہ لوگ جاگ نہیں رہے ہیں۔ بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم بھی سوئے رہتے تو اچھا تھا۔ تو بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی عبادتوں پر، تہجد پر، بعض لوگ تہجد کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، یہ سب ریاکاری ہے۔ ایسے ہی نمازیوں کے لیے قرآن نے کہا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ بڑی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر یراؤن، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 اور 265 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص کی طرح اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کرو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور احسان جتا جتا کر ان غریبوں کا دل دکھاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان پر مٹی ہے، بارش آیا اور مٹی بہہ کر چلی گئی اور چٹان کا چٹان ہی رہ گیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے واسطے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک لیول زمین پر، ایک زرخیز زمین پر ایک باغ ہے، وہاں پر اگر بارش آیا تو اس باغ سے آپ کو پرافٹ ملے گا۔ اگر زور سے بارش نہ بھی آئی، بارش کی ایک ہلکی سی پھواری کافی ہے کہ اس باغ سے آپ کو لاس نہیں ہوگا، اس باغ سے آپ کو پرافٹ ملے گا۔ تو یہاں پر ریاکاری سے کرنے والے صدقہ و خیرات کو ذرا غور فرمانے کی بات ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کے اندر، نمازوں کے اندر، عبادت کے اندر اور دوسری عبادتوں کے اندر بھی اگر ریاکاری آ گئی، اگر دکھاوا آ گیا تو وہ حدیث ہم کو یاد کرنا چاہیے، کیسے ایک عالم کو، کیسے ایک مالدار کو، کیسے ایک شہید کو عذاب کے فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے اور جہنم میں جھونک دیں گے، کیونکہ انہیں وہ مالدار اور وہ عالم اور وہ شہید اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اپنے اعمال نہیں کیے تھے، ریٹرنز اللہ تعالیٰ سے نہیں چاہتے تھے بلکہ لوگوں سے چاہتے تھے، اس لیے وہ مالدار، وہ شہید اور اس عالم کا حشر کیا ہوا حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو دوسرا جو ہے نا، علم کی بنیاد کے اوپر، اس کے بعد علم کی بنیاد کے اوپر عبادت کی بنیاد پر دوسرا، اور تیسرا نمبر مال و دولت کی بنیاد پر، اور چوتھا اقتدار کی بنیاد پر۔ یہ مال اور اقتدار، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا جائے تو بکریوں کو وہ اتنا تباہ و برباد نہیں کریں گے جتنا کہ مومن کو مال و دولت اور اقتدار، مال و دولت اور اقتدار دونوں مومن کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ حدیث کو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا جائے تو 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر بکریوں کو اتنا تباہ و برباد نہیں کریں گے جتنا کہ مومن کو مال کی حرص اور اقتدار کی حرص اس کے دین کو، اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ 2 بھوکے بھیڑیا ہی، یہ مال و دولت اور اقتدار، اس سے بھی انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور 5ویں چیز حسب و نسب، خاندان، میرا بڑا خاندان۔ آج دیکھیے سید لوگ جو ہے پٹھان کے ہاں جا کر شادی بیاہ نہیں کرتے۔ کہاں ہے یہ تقویٰ، پرہیزگاری؟ حسب و نسب کے بنا پر میرا خاندان بڑا، تیرا خاندان چھوٹا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کے نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس کے پہلے پوائنٹس یہ ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ نہ کوئی عربی کو اجمی پہ فوقیت ہے، نہ اجمی کو کوئی عربی پہ فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر فوقیت ہے تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کو بنیاد بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری جان پہچان کے لیے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لینے کے لیے ہم نے تمہیں الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کیا۔ تم میں معزز وہ ہے، تم میں عزت والا وہ ہے، تم میں مکرم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو حسب و نسب کی بنیاد پر ذرا غور فرمائیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کتنا بڑا مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب جو ہے اس کا حشر کیا ہوا، ابو جہل کا حشر کیا ہوا۔ یہاں خاندان سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، خاندان کے اوپر، حسب و نسب کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر نیکسٹ تکبر اس بنا پر بھی آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کامیابیاں انسان کو ہوتی ہیں تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ اور پھر سے اور نیکسٹ سبب جو ہے وہ انسان کا خوبصورتی اور حسن و جمال، اس پر بھی انسان تکبر کرتا ہے، اور اسے دوسرے انسان جو انسان سولا ہوتا ہے اسے اچھے نہیں لگتے، تو اپنے حسن و جمال پر بھی انسان تکبر کرتا ہے۔ ہم آئینہ دیکھتے وقت دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا بارے تعالیٰ جس طرح مجھے حسن دیا ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی میرا چہرہ چمکتا ہوا چہرہ ہو جائے۔ تو کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو انسان، ایک دن اسے قبر میں جانا ہی ہے۔ اس کی لاش کے اوپر لوگ جو ہے نا مٹی ڈالیں گے۔ تو آخر میں یہ کنکلوڈ کروں گا کہ اس کا علاج یہی ہے، تکبر کا علاج یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ لو لگائے، اور ہر چیز جو ہے یہ ساری چیزیں، چاہے علم ہو، چاہے دولت ہو، چاہے اقتدار ہو، چاہے خوبصورتی ہو، چاہے حسب و نسب ہو، جو بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے عطا ہو رہی ہیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ سب جو کچھ میری صلاحیتیں ہیں یہ میری صلاحیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ ہر وقت انسان جو ہے نا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی کہنا چاہیے، اور دعائیں پڑھنا چاہیے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ یا بارے تعالیٰ، اے میرے رب مجھے زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما، نافع علم عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس علم سے جو علم سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔
تو نفع بخش علم دینے کے واسطے ہم دعا کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک حدیث سے میں اپنے کنکلوڈ کروں گا، کیونکہ تکبر بیماری جو ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے یہ ایک حدیث ہے۔ آپ اس حدیث کے اوپر اگر غور کریں گے، غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ انسانوں کے دلوں سے تکبر اور حسد کی بیماری جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ وہ حدیث ہے، 5 چیزوں کو تم غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ نمبر 1، زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ نمبر 2، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ نمبر 3، صحت و تندرستی کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ نمبر 4، مال و دولت کو غنیمت جانو مفلسی و لاچاری آنے سے پہلے۔ نمبر 5، اپنے فارغ اوقات کو غنیمت جانو مصروف ہونے سے پہلے۔ یہ پوری زندگی کا ایک چارٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ غور کریں کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس زندگی کے اندر جو ہے نا ہم کیا کام کرنا چاہیے، اور جو صحت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو مال و متاع دیا ہے، اسے ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ ہم پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن میں تھے، ہر چیز جو ہے نا عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو تکبر سے نجات پانے کے لیے اس کی پیدائش کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے بار بار کہا کہ تم پیدائش کے بارے میں تمہاری غور کرو، تم نے حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا، تم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر حقیر نطفے میں تبدیل کیا، تمہاری اصل حیثیت کو نہ بھولو۔ اور قرآن پاک کے اندر جو بھی واقعات جو ہے نا آپ لے لیجئے، سورہ کہف لے لیجئے، باغ والوں کا کیا حشر ہوا کہ وہ تکبر کرنے سے اس کا باغ جو ہے کیسے غارت ہو گیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو غارت کر دیا، پوری جو ہے نا اس کی فصل کو ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری اس کی فصل، پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور سورہ قلم میں بھی باغ والوں کا واقعہ آپ لیجئے، قارون کا واقعہ لیجئے، یہ سارے واقعات قرآن پاک کو جو ہے نا ہم جتنا پڑھیں گے، جتنا غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو یہ روحانی بیماریوں کا علاج قرآن پاک کے اندر ہے۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں قرآن پاک سے اور احادیث کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے کیسے اس تکبر کو ہم دور کر سکتے ہیں، اور ہر وقت انسان غور کرے کہ میری حیثیت، اصل حیثیت کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے۔ تو یہی کلمات پر میں آج کے ایپیسوڈ میں یہ بات کو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں بہت سارے جو روحانی بیماریاں ہمارے اندر جو پنپتی ہیں، وہ روحانی بیماریاں ہیں کیا، اور اس کا علاج قرآن پاک کے ذریعے سے کیا ہو۔ اور آج جو سائیکیاٹرسٹ، بہت بڑے سائیکیاٹرسٹ جو ہے نا قرآن پاک میں ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن پاک میں تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، بہت سارے سائیکیاٹرسٹ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم اور علم النفس ایک ایسا چیپٹر ہے جس کے الگ الگ گوشے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی۔ یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں قرآن پاک کی آیتوں پر ہم غور کریں اور عمل کریں، اور دوسروں تک یہ قرآن پاک کا پیغام پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔